السلام علیکم ویورز۔ پاکستانی سیاست کا ایک المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو عدم برداشت ہے اور محاذ آئی ہے اور دوسروں کے اوپر بے جا الزام تراشی ہے، اس کی روش اور رویہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ چند سال سے اس رویے میں اضافہ ہوا ہے۔ کچھ سال سے ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی شکل میں ایک تیسری بڑی پولیٹیکل پارٹی سامنے آئی، لیکن اس پولیٹیکل پارٹی نے جس ایجنڈے کی بنیاد پر اپنی مقبولیت کو حاصل کیا، وہ ایجنڈا بدقسمتی سے اشتعال انگیزی کا تھا، محاذ آرائی کا تھا، الزام تراشی کا تھا، دشنام ترازی کا تھا۔ اور وقت کے ساتھ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو معاملات کی، حالات کی، ملک کے مسائل کی سمجھ آتی ہے اور اس کے مطابق وہ اپنے رویے میں ایک تحمل اور ایک رواداری کی جو ایک سوچ ہے اس کو لے کر آتے، بٹ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایسا نہیں ہو پایا۔ جب پچھلی حکومت جو تھی پی ٹی آئی کی، وہ اپنی ہی حماقتوں اور اپنی ہی جذباتیت اور اپنے غلط فیصلوں کی وجہ سے انجام کو پہنچی عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے سے، تو اس کے بعد بھی تحریک انصاف نے ایک عجیب سا ایٹیچیوڈ اختیار کیا۔ سابق وزیر اعظم نے سائفر کو پکڑا اور سائفر کے نام پر ایک ایسا عجیب وبال کھڑا کیا ملک کی سیاست میں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، اور رجیم چینج کا نام لیا۔ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ رجیم چینج اصل میں یہ کہتے کس کو ہیں، یہ کس چڑیا کا نام ہے، اور یہ کون سی رجیم تھی جو سابق حکومت جو ہے وہ پاکستان میں لے کر چل رہی تھی، اور اس رجیم کو ختم کرنے کے لیے امریکہ جیسا ملک جون سا ہے اس نے باقاعدہ ایک سازش جو ہے وہ تیار کی، اور بعد میں وہی ہوا کہ وہ غبارے سے ہوا نکل گئی، پتہ چلا کہ کچھ بھی نہیں تھا۔ خود اپنے ہی بیانات نے ثابت کر دیا کہ نہیں ایسا نہیں تھا، اور اب وہ جو امریکہ کے خلاف ہم باتیں کر رہے تھے، اب امریکہ میں ہم لابنگ کر رہے ہیں اپنے لیے۔ اچھا، ابھی یہ سلسلہ جو ہے اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ساری چیزیں جون سی ہیں قومی مفادات میں نہیں ہیں، ملک کے لیے بڑی مہلک ہیں، تکلیف دہ ہیں، نقصان دہ ہیں، لیکن ہم سیکھنے پر آمادہ ہی شاید نہیں ہو پا رہے ہیں۔ ابھی جو نئی حکومت، منتخب حکومت آئی ہے سامنے، اس میں ایک ڈیولپمنٹ شروع ہوئی ہے۔ ایس آئی ایف سی کا پلیٹ فارم کے اوپر معیشت کو بہتر بنانے کے لیے مشترکہ کوششیں ہو رہی ہیں حکومت اور ریاستی اداروں کے اشتراک اور تعاون سے، سیاسی اور فوجی قیادت کے تعاون سے، اور اس کے نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ پاکستان کی ایک انگیجمنٹ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو دوست ملک ہیں وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے تیار ہو گئے ہیں اور سرمایہ کاری وہ کر رہے ہیں۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان کا دیرینہ اور ایک بہت قریبی دوست ملک ہم سے ہے، اس نے ایک قدم آگے بڑھ کر پاکستان کے ساتھ تعاون کا اعلان کیا ہے۔ پہلے آرمی چیف وہاں گئے، پھر پرائم منسٹر وہاں گئے سعودی عرب، اور ابھی چند دن پہلے سعودی عرب کے وزیر خارجہ پاکستان آئے، اور سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ایک ہیوج انویسٹمنٹ پلان جو ہے وہ زیر غور ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب پاکستان کو ہمیشہ سے سپورٹ کرتا ہے، اب بھی اس نے سپورٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ کیا یہ تحریک انصاف کو بھول گیا کہ ایم بی ایس شہزادہ محمد بن سلمان جو سے ہیں وہ عمران خان کو اسپیشلی ملنے کے لیے پاکستان آئے تھے؟ اب بعد میں ہم اپنے رویوں سے ان کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کریں تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ اس میں کسی کا قصور کیا ہے؟ اب اگر سعودی عرب دوبارہ سے پاکستان کے ساتھ انگیج ہو رہا ہے ایک برادر اسلامی ملک کی حیثیت سے، تو ہمارے پی ٹی آئی کے ایک رہنما، مجھے تو سمجھ نہیں آتی میں کیا کہوں ان کے بارے میں۔ ان کے بارے میں تو بات کرنا بھی وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ شیر افضل مروت سے کے علاقے سے جا کر پوچھ لیں کہ وہ کس قسم کے انسان ہیں اور کیسا ان کا رویہ ہے، ان کا سیاسی کیریئر اور کریکٹر جو ہے وہ کیا ہے، ان کی گفتگو کیسی ہے۔ اب وہ فرما رہے ہیں کہ پاکستان میں جو رجیم چینج ہوا اس میں سعودی عرب بھی ملوث تھا۔ مطلب آپ یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بمباری کر رہے ہیں پاکستان کے اوپر، اب بم پھینک رہے ہیں پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کے اوپر، کہ اگر پاکستان کے عوام کو اور پاکستان کی ریاست کو، پاکستان کی اکانومی کو، پاکستان کی سلامتی کو، یا پاکستان کے جو مجموعی مفادات ہیں ان کو دوست ممالک کی طرف سے فائدہ مل رہا ہے تو وہ نہ ملے۔ لیکن اب یاد رکھیں کہ اس طرح کی سازشیں اور اس طرح کا سازشی بیانیہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ جو پولیٹکس سی ہے، جو ایک اصولی سیاست ہے، اس کی شاید الف بے سے بھی واقف نہیں ہے۔ خدا کے لیے اپنے اندر ایک تدبر پیدا کریں، سوچ پیدا کریں، پاکستانی بننے کی کوشش کریں۔ آپ پاکستان سے اوپر نہیں ہیں، نہ پاکستان سے باہر ہیں، نہ ہی آپ کی ناگزیر چیز ہیں کہ آپ نہیں ہوں گے تو سارا نظام ختم ہو جائے گا، اور آپ ہیں تو تب بھی سارا کچھ چلنا ہے۔ یہ رویہ اچھا نہیں ہے، اور آپ نے یہ جو حرکت کی ہے، میں تو کہتا ہوں آرٹیکل جو 19 ہے اس کے مطابق حکومت پاکستان کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے۔ اس چیز کے اوپر شیر افضل مروت ہوں یا کوئی بھی ایسا شخص ہو اور کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ہو،
اگر وہ اپنے ذاتی مفادات کو اور اپنے جسے کہہ لیں گروہی مفادات کو سامنے رکھ کر قومی مفادات کو ذبح کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے معافی نہیں ہونی چاہیے، اور یہ بہت غلط رویہ ہے۔ پاکستان کے عوام، پاکستان کے سمجھدار باشعور حلقے، پاکستان کے متوازن فکر سیاسی حلقے شیر افضل یہ جو مروت ہیں ان کے بیان کو سختی سے رد کرتے ہیں، تردید کر رہے ہیں، اس کی مذمت بھی ہو رہی ہے، اور انہیں خود بھی تھوڑا سا خیال اور لحاظ کرنا چاہیے کہ اس قسم کی شرنگیزی اور فساد جو ہے وہ کبھی بھی ملک کے فائدے میں نہیں ہوگا، اور اگر ملک فائدے میں نہیں ہے تو آپ کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ۔